بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کی روح زخمی ہے اور آپ کے اندر بہت سارا غصہ ہے۔ آپ کو لوگوں پر اعتبار کرنا مشکل لگتا ہے۔ آپ کو جدائی کا خوف رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ ان سے گریز کرتے ہیں، مگر اندر سے ہم نشینی کی خواہش ہے، اس لیے دوست ڈھونڈتے ہیں، دوستی کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوست بنا لیتے ہیں، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ ان سے الجھنے لگتے ہیں، چڑ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے آپ کی نہیں بنتی، آپ کی ان لوگوں سے بنتی ہے جو خود بھی دوسروں سے خفا ہوں۔ آپ ملتے ہیں، دنیا پر اپنا غصہ نکالتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا کر، ان کی برائیاں نکال کر بھڑاس نکالتے ہیں، خوش ہونے کے لیے باقیانہ خیالات سوچتے ہیں، کچھ ایسا کروں کہ دنیا کو برا لگے، لیکن یہ سب کرنے سے اطمینان تو نہیں ملتا نا، بے آرامی باقی رہتی ہے۔ آپ اپنی سوچوں سے پریشان ہیں، آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے اپنے آپ کو سزا دیں، منفی باتیں سوچتے ہیں، کسی کام کا فائدہ نہیں لگتا، جذبات میں ہمیشہ اتھل پتھل رہتی ہے، کبھی خوش تو کبھی بے حد غصہ، اضطراب، تھکن، مایوسی اور بددلی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آپ پر چیخا چلایا گیا، سنا نہیں گیا، محبت نہیں ملی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا وجود بے معنی ہے، کسی کو بھی، خدا کو بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ زخمی ہیں، تھیراپی مدد کرتی ہے، مگر آپ چاہیں تو سیلف ہیلنگ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ راستہ طویل ہے، صبر آزما ہوگا، اور معاملات زیادہ گمبھیر ہوں تو آپ کو باقاعدہ تھیراپی کی ضرورت ہوگی، مگر ہیلنگ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہیلنگ کا پروسیس ہمارے اندر رکھا ہے اور اس کے مددگار عوامل باہر بھی رکھے ہیں۔ آپ کو ان کو استعمال کرنا سیکھنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو جی یہاں میں بنا رہی ہوں منی پیزا۔ سردیاں ہیں تو دل ہی نہیں چاہتا کچھ کچن سے زیادہ کوکنگ وغیرہ کرنے کا، تو بچوں کو بھوک لگی تو جلدی سے، شام کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو بھی زیادہ بھوک لگتی ہے، تو جلدی سے میں نے منی پیزا وغیرہ بنائے۔ اور ہسبینڈ کی بھی طبیعت جو ہے زیادہ خراب تھی، تو وہ کمرے سے جو ہے وہ باہر ہی نہیں نکل رہے تھے، طبیعت خرابی کی وجہ سے، بستر کی وجہ سے۔ تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو تھوڑا راضی کیا کہ تھوڑا باہر سے نکلتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا گھوم پھر کے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے تھوڑی طبیعت بہتر ہو جائے۔ کبھی طبیعت خراب ہونا تو یہ زیادہ زیادہ بستر پہ رہنے سے بھی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لیٹے رہتے ہیں، جسم بھی دکھنے لگتا ہے اور پھر سوچے وغیرہ عجیب عجیب سی آنے لگتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب بھی آپ کی زیادہ طبیعت خراب ہونا تو الٹا تھوڑا سا آرام کر لیں، مگر زیادہ کوشش کریں کہ آپ باہر نکلیں، تھوڑا سا اپنا ماحول تھوڑا چینج کریں، تو اس سے بھی جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں منی پیزا تیار کر رہی تھی بچوں کے لیے، اور بس اس کو اب مائکرو ویو کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس کی بھی ریسیپی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے کو چاہیے تو میں جلد ہی انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گی۔ اور اس طرح میں نے نا یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈو بنا کے اور یہ اس کی روٹیاں بنا کے میں نے رکھ لی تھی فریز کر کے، ہفتے 2 ہفتے ایزیلی یوز ہو جاتی ہیں، اور جب بھی بچے مانگے کچھ بھی کھانے کو تو آپ فٹ سے جو ہے وہ اس میں کچپ لگایا اور چکن وغیرہ ڈال کے، سبزی سر ڈال کے آپ نے اس کو فوراً بنا لیا، مطلب ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور اگر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اسے آپ ڈو بنا کے رکھ لیں چھوٹی چھوٹی سی، آپ پورا پیزا بنا کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ فوراً جو ہے وہ آپ کے لیے یوز ہو جائے۔ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں نا تمیز اور اخلاقیات کے معنی مطلب کیا چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، مہمانوں کے آنے پر سلیقے سے آپ نے سجی ٹیبل جو ہے وہ اچھے سے سجا دی ہے تو کہیں گے بڑی تمیز اور اخلاق والا ہے۔ کچن اور گھر ہمیشہ پرفیکٹ حالت میں ہونا چاہیے، یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا تمیز اور اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں ہمارے یہاں۔ کھانا اور چائے سلیقے سے بنانا اور اس کو پیش کرنا، یہ تمیز اور حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمیز اور اخلاقیات نہیں ہے۔ تمیز اور اخلاقیات کہتے کیا ہیں؟ اگر آپ دوسروں کی پرسنل لائف میں بالکل بھی دخل اندازی نہ کریں، یہ ہوتی ہے تمیز اور اخلاقیات۔ کسی سے یہ نہ پوچھنا کہ ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی، بچے کیوں نہیں ہوئے، 2 بیٹیاں ہیں تو بیٹے کے لیے تیسرا بچہ کیوں پیدا نہیں کر لیتی، اور یا پھر یہ پرسنل سوال کرنا تنخواہ کتنی ہے، بغیر اطلاع کے کسی کے گھر جانا، کسی بھی بچے کو ٹافی یا کوئی بھی کھانے کی چیز والدین کی اجازت کے بغیر دینا، کسی کے بنائے کھانے میں نقص نکالنا، کسی کی کمی کا مذاق اڑانا، غلطی کی اصلاح سب کے سامنے نہ کرنا، عیوب کی پردہ پوشی کرنا، احسان کر کے نہ جتانا،
اور کسی کے راز کو افشا نہ کرنا۔ یہ کچھ ایسے ایتھکس ہیں، مجھے لگتا ہے یہ تمیز ہے، ان کو کہتے ہیں کہ اخلاقیات ہے اور بڑا تمیزدار۔ لیکن ہمارے یہاں بس جو صفائی ستھرائی کر لو، ٹیبل پہ چائے سجا دو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، بچے بہت دینا، ایون بچے جو ہے نا ہمارے، ہم لوگ اگر بچے ماحول سے تھوڑا سیکھ لیتے ہیں یا کچھ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً والدین کو مورد الزام ڈراتے تھے کہ بڑا ہی بدتمیز بچہ ہے، تم نے اس کو یہ نہیں سکھایا وہ نہیں سکھایا۔ یہ چیزیں تمیز کے دائرے میں نہیں آتی ہے، اور تمیز کے دائرے میں یہ آتی ہیں کہ آپ بچوں سے بدتمیزی نہ کریں، ان پر ڈونٹ نہ کریں، ان پر طنز نہ کریں، اور ان کو مارے بھی نہ، چاہے پیرنٹس بھی ہوں، پیرنٹس کو بھی اپنا غصہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے۔ چاہے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نکالتے ہیں آپ تو آپ بچوں پہ نکال لیتے ہیں، تبھی وہ جو ہے نا بچے اس وجہ سے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں سے ہی سیکھ کے مارنا سیکھ کے پھر وہ دوسروں کو مارنے بھی لگتے ہیں اور باقی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں ہر بڑے کو یہ کیوں لگتا ہے کہ سکھانے کو بےعزتی ضروری ہے؟ ماں باپ سے لے کر سپروائزر تک ہر جگہ بےعزتی کرتے ہیں کہ مضبوطی سیکھے گا۔ اس سے ہماری اخلاقی اور نفسیاتی جو ہے نا حالتیں دیکھ لیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے، ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ غلط کام کا جو نتیجہ برا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ماں غصے میں ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام برا ہے۔ جو وہ بدتمیزی کر رہے ہوں پکڑ کر الگ کر دیجیے، الگ بٹھا دیجیے، کمرے میں بھیجیں، کام کروانا شروع کر دیں۔ ان کو ڈانٹیے، بہت غصہ اور چہرہ بنائیے تاکہ ان کو علم ہو کہ انہوں نے بہت غلط حرکت کی ہے، اس لیے ماں کو غصہ ہے، شور بھی مچا لے تاکہ گھر میں کرفیو نافذ ہے، دونوں سے دوسری طرح مضبوط کروانا سیکھیے۔ یہ سب کام مستقل ہوں گے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے، اسی کا نام تربیت ہے۔ آہستہ آہستہ اس سب کے ساتھ مشترکہ خاندانی نظام کی مشکلات، اسکولوں کی بلوئنگ سب چلتا ہے، مگر ماں باپ کے پاس تحفظ ہے، وہ سروائیو کر لیں گے۔ آپ اپنا قبلہ درست کریں۔ مجھے علم ہے کہ مارنا چھوڑنا مشکل ہے، مگر کوشش سے ہو جائے گا۔ مگر مجھے حیرت سے اس بات پہ ہے کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ہر وقت بری طرح مارنے، جھنجھوڑنے اور تانے دینے کا متبادل کیا ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی اور ہم لوگ جو ہے وہ باہر نکلے تو ہم نے اڈیالہ روڈ کی اسٹریٹ فوڈ وغیرہ انجوائے کی، تھوڑا یخنی ہم نے لوگوں نے پی، پھر شورما تھوڑا سا کھایا۔ اشال نے بڑا شور مچا کے رکھا تھا کہ اس کو فرائز کھانے ہیں، تو پورے اڈیالہ روڈ میں حیرت ہے، الگ سردیوں میں تو جگہ جگہ فرائز والے کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ملے ہی نہیں رہے تھے، اور ایک جگہ سے ملا تو مگر وہاں گاڑی جو ہے وہ ٹرن کرنا پڑی تھی، تو بہت زیادہ وہاں پہ رش بھی تھا، تو پھر چاروں نے چار ہم لوگوں کو تھوڑا آگے جانا پڑا فرائز کھانے کے لیے، تو ہم لوگ نکلے پھر لال گردی کی طرف، اور ایسا ہوا کہ لال گردی میں بھی ہم لوگوں کو فرائز والا مل ہی نہیں رہا تھا، کافی ڈھونڈنے کے بعد ہم لوگوں کو ملا وہ۔ تو پھر جی ہم نے اشال کو تھوڑے فرائز لے کے دیا، اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اینڈ میں آپ چھوٹی سی بات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی، کوئی مصیبت بھی آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا فوری حل جو آپ نے فوراً کام کرنا ہے، باقی بھی بعد میں مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے نا اس ٹائم اپنے اینگر کو، اپنی ایموشنز کو قابو رکھنے کے لیے درود پاک جو ہے وہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا اسی ٹائم، تو کم سے کم آپ کا بہت آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے ہر چیز ہینڈل ہو جائے گی۔